جائے گا. جہاں جہاں رہے گا تیرا دل اطمینان اور سکون میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا اپنی قبر میں جائے گا تو قیامت تک قبر میں چین کی نیند سوتا رہے گا. کبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرمانے لگے او لوگوں نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ. اللہ کا فرمان صاف اور واضح ہو گیا. رتن پور کے سنی مسلمان بھائیوں, اگر ہم اپنے دل کا قرار چاہتے ہیں, دل کا سکون چاہتے ہیں, تو پھر ہم دنیا کی محفلوں میں چلے جائیں, ناچنے گانوں کی محفلوں میں چلے جائیں, ڈی جے باجے کی محفلوں میں چلے جائیں. جہاں بھی جائیں گے بے چینی, بے قراری, اضطراب کی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. اللہ اللہ, ہاں ہاں ہم نے تو دیکھا ہے گھر کے اندر پڑا رہتا ہے مگر نیند نہیں آتی. عالی شان بنگلے کے اندر ہے, گھر کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے. انسان ایئر کنڈیشن روم کے اندر لیٹا ہوا ہے, نرم نرم اور گرم گرم بستر اس کا ہے, بہت اچھے بیڈ پر لیٹا ہے مگر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. ہاں ہاں, جب ہم نے مسجدوں میں جا کر کے دیکھا جمعے کا دن ہے, خطبہ ہونے والا, امام صاحب تقریر کر رہے ہیں, گھر کے اندر اس کو نیند نہیں آئی. آفس میں گیا, آفس میں نیند نہیں آئی. بستر پر لیٹ گیا, تب نیند نہیں آئی. بے چینی اور بے قراری کا عالم رہا. اللہ کے گھر میں گیا ہے, اللہ کا ذکر سنا ہے, اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا ہے. ادھر امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں, اللہ کے ذکر کی یہ کیفیت ہوتی ہے بندے کو نیند آنا شروع ہو جایا کرتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا قاری ہاشم صاحب قبلہ کہیں نیند نہیں آئے گی, مسجد میں جائے گا تو سو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اے میرے بھائیو, یہ دنیا بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کی رنگت میں اگر کھو جاؤ گے تو پھر اس کے دلدل سے باہر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. غفلت کے پردے اپنی آنکھوں پہ سے اتارو, اپنی آنکھوں کے سامنے سے غفلت کے پردوں کو ہٹاؤ, دنیا کے ماحول کا جائزہ لو. دنیا آج ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, بس ہر ایک طرف سے یہی آوازیں گونج رہی ہیں, اسلام کو مٹایا جائے, مسلمانوں کو ختم کیا جائے. مگر ہم اور آپ ہیں اپنے عیش اور مستی کی زندگی میں مگن ہیں, اپنے عیش بھری زندگی میں جی رہے ہیں. اللہ اللہ, وہ لوگوں نہ ہمیں اسلام کی پرواہ رہی, نہ ہمیں قرآن کی پرواہ رہی, نہ ہمیں اللہ کے گھر کی پرواہ رہی, نہ ہماری زبانوں سے کبھی خدا کا ذکر نکلتا ہے, نہ ہماری پیشانیوں میں کبھی سجدوں کی توپ نظر آیا کرتی ہے, نہ ہماری مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں. آخر انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا میرے بھائی؟ سب سے بڑی وجہ تباہی کی مسلمان کی یہی ہے کہ اس نے خدا کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھو, جو قوم رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آج مسلمان کو جو مارا جا رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے, آج سنیما گھر آباد ہے, جوا کے اڈے آباد ہیں, زنا کے اڈے آباد ہیں, مگر اللہ کا گھر ویران پڑا ہوا ہے, مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. مسجدیں کے مسجدوں کے مناروں سے آج بھی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. مگر انسان مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے, دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے, دنیا کے گناہوں میں لگا ہوا ہے, دنیا کی نحوست میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, دنیا کے عیش پرستی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اللہ کے گھر کی طرف کا رخ نہیں کرتا ہے, دنیا کے طرف بھاگ رہا ہے, اس لیے مارا جا رہا ہے. دنیا کی ترقی دنیا میں اس کو نظر آ رہی ہے. مگر اے بندے, کبھی اپنے ذہن و دماغ سے سوچنا تو صحیح, اپنے ذہن پر لوڈ ڈالنا, اللہ کا فرمان سننا, مسجدوں کے مناروں سے جو آواز آتی ہے اس پہ کبھی غور کرنا. اے بندے, کامیابی چاہتا ہے اللہ کے گھر میں چلا, نماز پڑھنے کے لیے
لیے چلا. اے بندے جب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو 5 وقت جا کر کے جھکائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے تیرا سر جھکانا میری بارگاہ میں تیرا کام ہے. تو اپنے سر کو جھکائے گا میری بارگاہ میں تیرا کام ہے. سجدہ تو کرے گا تیرا کام ہے. کامیابیاں دینا میرا کام ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرو. قسم خدا کی زندگیاں آباد ہو جائیں گی. ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. دنیا کے اندر مولا تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا. ابھی تو شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو. جوانوں کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے. تم خدا کے سامنے سر کو جھکا لو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ آفتاب عالم صاحب قبلہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نہیں جائے گا. پورا دن چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں گزار دے گا. مگر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز ادا کر لے, اللہ کو یاد کر لے. میرے بھائیوں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی آیات, یہ کئی ساری آیتیں ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اس طرح کی کئی آیات کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اللہ نے فرما دیا میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کیا کرتا ہے. اور وہ بیان فرماتے ہیں جو چیز اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. درخت ہے, کب کاٹا جاتا ہے؟ بیان فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کو جدا, اس کے جو ہے تنے سے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے, اس کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. جانور ہے, اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. گھاس ہے, اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے سوکھ جایا کرتی ہے. اے نبی کے پیارے دیوانوں, یہ تو اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں, مگر انسانوں کے بارے میں ہم نے کبھی آپ نے سوچا, ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا آخر مسلمان کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے, ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا ہے, ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے, رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. آج یہ تمام تباہیاں جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے. مگر اے بندے, آج بھی اگر تو اپنے رب کو راضی کر لے, پروردگار عالم کو تو راضی کر لے, تو پھر یاد رکھنا رب تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. اگر بندہ رب کو راضی کر لے تو پھر دونوں جہان میں اس کو کامیابیاں مل جائیں گی. اے میرے نبی کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل نے صاف اعلان فرما دیا یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کے اندر تم کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تمہاری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی, حشر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں اور نبی کی محبت میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ آمینہ کے لال کی محبت کے صدقے سے مولا تعالی تمام منزلوں کو آسان بھی فرمائے گا اور جنت میں ہم کو ٹھکانہ بھی عطا فرمائے گا. دیکھا نہیں ہے ہم نے اپنے آقا کے صحابہ کو, ان کی زندگیوں کو دیکھو, مگر آج ہمیں اور آپ کو تو بس دنیا کے اندر عیش پرستی سے مطلب ہے, ایک دوسرے کی برائیوں سے مطلب ہے. چند لوگ بیٹھ گئے, ادھر ادھر کی برائیاں شروع ہو گئیں, ان میں سے ایک اٹھ کر کے گیا تو جو اٹھ کر کے گیا پھر اسی کی برائی شروع ہو جایا کرتی ہے. راستے سے جو نکلا اس کی برائی شروع, وہ گیا دوسرا آیا اس کی برائی شروع ہو جایا کرتی ہے. میرے بھائیوں, یہ برائیوں کے دلدل میں کب تک پھنسے رہو گے؟ اللہ نے یہ ذکر, یہ زندگی جو تم کو دی ہے دنیا کے اندر برائیاں کرنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ نیک اعمال کرنے کے لیے دی ہے. اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اللہ کو اتنا یاد کرو, تمہارے جسم کا حصہ یہ بولنے لگے رب رب, تمہارے جسم کے ہر گوشے سے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگے. جب تم اللہ کا ذکر کرو تو رب کے ذکر میں اتنے مستغرق ہو جاؤ, اتنے ڈوب جاؤ کہ تمہیں دنیا کی پرواہ نہ رہے, تمہیں دنیا کی کوئی فکر نہ رہے. اگر ہاں تمہاری نظروں کے سامنے کسی کے جلوے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے تمہاری نظروں کے سامنے ہو, اور دل کے اندر اگر کسی کا عشق ہو تو آمینہ کے لال کا عشق ہو, دل کے اندر اگر محبت کسی کی موجزن ہو, اگر کسی کی محبت
جوش مار رہی ہو تو وہ آمینہ کے لال کی محبت جوش مار رہی ہو. اگر ہمارا یہ طرز عمل ہو گیا تو پھر دیکھنا اللہ عزتیں عطا فرمائے گا, شان عطا فرمائے گا, شوکتیں عطا فرمائے گا, جدھر جائے گا کامیابیاں عطا فرمائے گا. آج تمہارا تو اس لیے جا رہا ہے تو تیرا مشن تھا, تو نے اپنے مشن کو بھلا دیا ہے. اے بندے دنیا کے اندر آیا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, رب تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کہ میرے رب کی شان ہے کیا. ارے میرا رب تو وہ ہے جب آسمان, جب یہ دن نکلتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے رات ہو جاتی ہے, رات ہوتی ہے, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو دن ہو جاتا ہے. یعنی دن کو رات میں تبدیل کرنے والا, رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. زمین کا بچھونا لگانے والا کوئی اور نہیں ہے, آسمان کا شامیانہ لگانے والا کوئی اور نہیں ہے, چاند کو سورج کو روشنی عطا فرمانے والا کوئی اور نہیں ہے. وہی پروردگار عالم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. جب پیدا فرمایا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں, اللہ کی یاد کو اپنے سینے سے لگا لیں تو انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار, خبردار ہو جاؤ, کہیں تمہارے دل کو سکون نہیں ملنے والا. اگر سکون ملے گا تو اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا. ہم نے دیکھا ہے نا, جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنی ہی فکر مند اس کی زندگی ہوتی ہے. جتنا اس کے پاس سرمایہ ہوگا اتنی ہی ٹینشن میں اپنی زندگی کو گزارے گا. اسے ڈر لگا رہتا ہے کہیں چور میرا مال چرا نہ لے, اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں لوگ میری زمین و جائیداد پر قبضہ نہ کر لیں. ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے, جب ان کی زندگیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر ایک ہی جواب ملتا ہے, حضرت اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر دل کے اندر بے چینی رہتی ہے, دل کے اندر عجیب طرح کی کیفیت رہتی ہے. ہم نے پوچھا بتاؤ نا کس طرح کی کیفیت تمہارے دل کے اندر رہتی ہے, بتاؤ نا کیسی کیفیت تم کو رہا کرتی ہے, ڈر آخر کس چیز کا لگا رہا کرتا ہے. تو پھر جواب ملتا ہے حضرت یہ جو دولت آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں نے رات اور دن ایک کر کے کمائی ہے, میں نے خون اور پسینہ بہا کر کے اس دولت کو کمایا ہے. تو میں نے کہا بتاؤ نا ڈر کس چیز کا لگا رہتا ہے. کہتا ہے کہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کوئی چور چرا نہ لے, کہیں کوئی قبضہ کرنے والے میری زمین و جائیداد پر قبضہ نہ کر لیں. تو پھر میں نے کہا جناب جب آپ کو اتنا ڈر لگا رہتا ہے تو پھر یہ دولت کس کام کی ہے, یہ عزت و شہرت کس کام کی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں یا تو دولت نہ ہو, اگر دولت ہو تو ایسی دولت ہونی چاہیے جیسی دولت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی, جیسی دولت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی تھی. دولت اگر ہو تو ایسی ہونی چاہیے جو دولت اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو عطا فرمائی تھی. اگر دولت ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو دولت اللہ نے مولا کائنات مولا علی کو عطا فرمائی تھی. نبی کا فرمان ہوا او لوگوں تمہارے مال اور دولت کی ضرورت ہے, قسم خدا کی نبی کے صحابہ آئے ہیں, مال اور دولت نبی کے قدموں میں لا کر کے قربان کر دیا ہے. جناب صدیق اکبر آئے ہیں, جتنا سرمایہ تھا سب کا سب نبی کے قدموں میں لا کر کے قربان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ, حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ, حضور سید تیرا بھائی چل رہا